جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اور دوسری حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، آپ نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ پھر آپ نے اپنی مثال بیان کی، اے لوگو میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ آپ نے کہا سب سے کامل ترین مثالی مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ بیوی بچوں کے لیے ہم جو محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ اجر و ثواب کا کتنا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ کے پاس 4 دینار ہیں، 4 روپے آپ کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ آپ نے کہا 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد جیسے عظیم عمل میں، جہاد فی سبیل اللہ۔ 1 دینار غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، ایک تیسرا دینار تم کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دے دو، اور ایک چوتھا دینار تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علیہ، سب سے زیادہ اس دینار پر تم کو اجر و ثواب ملے گا جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارو، پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہاں، او عورت ہے، اگر تمہیں اس کی کوئی عادت ناپسند ہوتی ہے تو یاد رکھو اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں بھی رکھی، خیر کثیر اللہ نے کہا، بہت ساری بھلائیاں اللہ نے اس عورت کے اندر رکھی۔ کوئی ایک خامی اور کوتاہی دیکھ کر کے تم اس سے نفرت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے،
درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بیویوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا حسن کردار، آپ کا سلوک اور برتاؤ، آپ کا اسوہ اور نمونہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کے حقوق ذکر کیے ہیں وہیں عورتوں کے بھی حقوق بتائیں۔ سورہ بقرہ کی 228 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کو بھی ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے ان پر مردوں کو حق حاصل ہے۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کئی اعتبار سے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت کی۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دن میں مسلسل نفل روزے رکھتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ آپ نے کہا سم و افطر کم و نم، رات میں تم تہجد کی نماز بھی پڑھو اور سو بھی، دن میں کبھی روزہ رکھو اور کبھی نہ رکھو۔ پھر آپ نے کہا اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، اپنے جسم کو آرام پہنچاؤ، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو۔ جہاں ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں تو ہمارے اوپر ہمارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اور سارا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی ایک حق ادا کر کے ہم آخرت میں اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حجۃ الوداع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی خطبہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع عام سے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کیا تھا، بڑی اہم باتوں کی آپ نے نصیحت کی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت آپ نے خواتین کے حوالے سے کی اور کہا اتقوا اللہ فی النساء، مردوں سے آپ نے کہا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنی زوجیت میں لیا ہے، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ حفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، اللہ تعالیٰ ہر شخص سے جس کو جو بھی ذمہ داری دیا ہے اللہ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس ذمہ داری کی حفاظت کی، اس کا حق ادا کیا یا اس کو ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے تعلق سے سوال ہوگا، اس لیے کہ ایک آدمی مرد اپنے اہل خانہ کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے۔ الرجل راع علی اہل بیتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر ہمیں اللہ کا ایک حق معلوم ہے، لیکن ہمارے اوپر حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں بہت سارے حقوق ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے یا ان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے حق کو جانے، بیوی کا حق ادا کرے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو پہچانے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے حق کو پہچانے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے حق کو پہچانے۔ ایک دوسرے کے حقوق ہم پر عائد ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، ہر اعتبار سے، ہر باب میں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں آپ اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ کاملہ ہیں، بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذه الآیہ اصل کبیر فی التأسی باقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ، یہ آیت کریمہ ایک اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہر باب میں آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی پوری حیات طیبہ، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خواتین کے باب میں بیویوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے۔ بحیثیت شوہر ہم آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور دوسری حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، آپ نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ پھر آپ نے اپنی مثال بیان کی، اے لوگو میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ آپ نے کہا سب سے کامل ترین مثالی مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ آپ کے حسن اخلاق، آپ کے اچھے کیریکٹر کی گواہی دنیا والے آپ کے اچھے کیریکٹر کی گواہی کتنا بھی دیں، آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دنیا والے لاکھ دیں، جماعت والے آپ کو کتنا اچھا کہیں، لیکن آپ اچھے انسان کب کہلائیں گے؟ جب آپ کی گھر والی آپ کو اچھا کہے، آپ کے گھر میں آپ کے حسن اخلاق، حسن تعامل سے لوگ خوش ہوں تو سمجھیے کہ آپ بہتر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ بتایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں، آج ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں جو مسجد کی حد تک بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ صف اول کے نمازی، جماعت اور جمعیت کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں واعظ و نصیحت کے اجتماعات کے جلسے جلوس میں حاضر ہوتے ہیں، علماء سے سوال جواب کرتے ہیں، لیکن میرے بزرگ اور دوستو گھریلو زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ ناکام ہے، گھریلو زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ ناکام ہے۔ ان کا اخلاق، ان کا تعامل، ان کا برتاؤ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں۔ آج کتنی فیملیاں تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہی ہیں، پریشان ہیں۔ تقریباً اکثر گھروں کی یہ کہانی، رشتے ہوتے ہیں بڑی دھوم دھام سے، شادیاں ہوتی ہیں بڑے پیار و محبت کے ساتھ، زندگی کا سفر گزرتا ہے، لیکن بہت جلد زندگیوں میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بہتان تراشی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہمارے اوپر جو ہمارے بیوی بچوں کا حق ہے اس حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس باب میں تلاش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر آپ کی زندگی، آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی زندگی کو
ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل بتایا۔ آج آپ دیکھیے اس وقت آئی لو محمد کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آئی لو محمد کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ جدھر دیکھیے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی، یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی کہ ہم نے محبت رسول کا مطلب سمجھا نہیں۔ محبت رسول یہ نعروں کا نام نہیں ہے، محبت رسول یہ جلسے جلوس کا نام نہیں ہے، محبت رسول گلی محلوں میں، اپنے گھروں کی چھت پر، اپنی گاڑیوں پر بڑے بڑے ہرے جھنڈے لگا لینے کا نام نہیں ہے۔ محبت رسول سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا لینے کا نام نہیں ہے۔ محبت رسول تو دراصل اتباع رسول کا نام ہے۔ ہم نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، ہم نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ سمجھیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنائیں۔ آج محبت رسول کا، آئی لو محمد کا اسٹیٹس لگانے والوں کی زندگیوں کو ذرا دیکھو، کیسی ہے ان کی زندگی۔ نبی کی سنت ان کی زندگی میں کہیں دور دور سے نظر نہیں آتی، نبی کی سیرت کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزر رہی۔ جمعہ کی نماز مشکل سے وہ ادا کرتے، 5 وقتہ نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہم ہر اعتبار سے عقیدے کے معاملے میں ہم نبی کا اسوہ تلاش کریں، عبادات کے معاملے میں ہم نبی کا اسوہ تلاش کریں، اخلاقیات کے معاملے میں ہم نبی کا اسوہ تلاش کریں، معاملات میں ہم نبی کا اسوہ تلاش کریں۔ ہر اعتبار سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ پیمانہ پیش کیا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اوپر ہماری بیویوں کے جو حقوق ہیں ان میں ایک پہلا حق کہ ہم جہاں رہتے ہیں ان کو رہنے کا گھر دیں، ان کے لیے گھر کا انتظام کریں جہاں پر وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے، آرام سے زندگی گزار سکے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تمہاری طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو اپنی عورتوں کو اس گھر میں پناہ دو، ان کو ٹھکانہ دو۔ تو ایک خاتون کو، ایک عورت کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے، رہنے کے لیے، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا ایک شوہر کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اس کے کھانے پینے، اس کے لباس و پوشاک اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعْتٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اللہ نے جتنا اس کو طاقت دی، طاقت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے گھر کا، بیوی بچوں کا ذمہ دار اور مالک بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کا مالک کیوں ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر وہ خوبیاں اور وہ صلاحیت رکھی ہے جو عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ کچھ فطری صلاحیتیں اور کچھ فطری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر رکھی، جس کی وجہ سے وہ گھر کا ذمہ دار اور گھر کا مالک کہلاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کما کر کے اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو پالتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ گھر کا مالک اور ذمہ دار کہلاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے آج کتنے ایسے نوجوان ہیں، شادی شدہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بالکل ناکارہ اور نکمے، محنت چور، مفت خوری کی عادت ہوتی، اپنی بیویوں کی رحم و کرم پر ان کی زندگیاں گزر رہی، سسرال پر ڈیپنڈ ہو کر کے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔
محنت کرنا ان کو نہیں آتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے مالک ہیں، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کریں، کمائیں، کما کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور یاد رکھو جو مرد اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے بیوی کی کمائی کھاتا ہے، بیوی کو کما کر کے کھلاتا نہیں ہے، یاد رکھو بیوی بچوں کی نظر میں ایسے شخص کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ایسے شخص کی عزت اور اس کی قدر و منزلت بیوی بچوں کے پاس گھٹ جاتی، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ جیسے چاہیں بیوی بچے منمانی زندگی گزارتے ہیں، بیوی کو کہیں جانا ہے شوہر کی اجازت کو لازم نہیں سمجھتی، اس لیے کہ وہ شوہر کو خود پال رہی ہے، شوہر کو کسی معاملے میں شوہر کی اطاعت کو اپنے اوپر وہ ضروری نہیں سمجھتی ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، ملازمت کرے، کاروبار کرے اور محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھو ہم جو اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور کمانے کے لیے جو کچھ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، یہ ہماری محنت ضائع ہونے والی نہیں، یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اجر و ثواب کی نیت سے اپنے بیوی بچوں پر کما کر کے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، ایک آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مرض الموت میں تھے، بیمار تھے، آپ ان کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی اللقمۃ ما تجعل فی امراتک، کہا تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ تم پیار و محبت سے اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت کتنی پاکیزہ شریعت، ہمارا دین کتنا آسان دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، آخر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر ایک آدمی اپنی جنسی خواہش کو اپنی بیوی سے حلال طریقے سے پورا نہ کرے، حرام طریقے سے کہیں جا کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا؟ کہا کہ ضرور گنہگار ہوگا۔ تو کہا اسی طریقے سے جب ایک آدمی نکاح کر کے اپنی بیوی سے حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہا ہے تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ہمارا دین، یہ ہماری شریعت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بیوی بچوں کے لیے ہم جو محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ کتنا ثواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ کے پاس 4 دینار ہیں، 4 روپے آپ کے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد جیسے عظیم عمل میں، جہاد فی سبیل اللہ میں تم 1 دینار خرچ کرو، 1 دینار غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، 1 تیسرا دینار تم کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دے دو، اور 1 چوتھا دینار تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر دیا۔ 4 دینار آپ نے 4 راستے میں خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، سب سے زیادہ اس دینار پر تم کو اجر و ثواب ملے گا جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ ہماری محنت ضائع ہونے والی نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کی ضرورتوں، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال روزی جو حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس پر بھی اللہ ہم کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری، یہاں تک کہ
اگر شوہر اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے، حضرت ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں شکایت لے کر کے، کہا ان ابا سفیان رجل شحیح، میرا شوہر ابو سفیان بڑا بخیل اور کنجوس ہے، وہ ہم کو اتنا خرچ نہیں دیتا، اتنا پیسہ نہیں دیتا جس سے میری اور میرے بچوں کی بنیادی ضرورتیں پورا ہو جائیں، بڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ تو اگر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے پاکٹ سے، اس کے مال میں سے اتنا مال لے لوں جس سے میری اور میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، اے اللہ کے رسول کیا مجھے اس پر گناہ ملے گا؟ یہ سوال کیا ہند بنت عتبہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور کہا کہ یہ تمہارا بنیادی حق ہے، خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، تم اپنے شوہر کے مال میں سے، اس کی پاکٹ سے اتنا پیسہ لے سکتی ہو، اگر وہ بخیل اور کنجوس ہے، تمہاری جائز اور واجبی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے، تو تم اس کے مال میں سے، اس کے علم کے بغیر اتنا لے سکتی ہو جتنے میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک مرد اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے جو بھی جائز مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی عورت اس کی جیب خالی کر دے اور اس کے خفیہ طریقے سے اس کے مال میں سے وہ لیتی رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ شوہر جو اپنے بیوی بچوں پر تنگی کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی، اور اتنا جتنے میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، جس کے خوراک، جس کے روزی روٹی کا جو شخص ذمہ دار ہے، اگر وہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی، ایسا شخص مجرم ہے اللہ کی نظر جو اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا حق حسن معاشرت، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنا، اچھی زندگی گزارنا، خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا سہنا، یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارو، پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہاں او عورت ہے، اگر تمہیں اس کی کوئی عادت ناپسند ہوتی ہے تو یاد رکھو کہ اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں بھی رکھی، خیر کثیر اللہ نے کہا، بہت ساری بھلائیاں اللہ نے اس عورت کے اندر رکھی، کوئی ایک خامی اور کوتاہی دیکھ کر کے تم اس سے نفرت مت کرو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن کسی ایمان والی عورت سے کو ناپسند نہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں ناپسند ہوتی ہے، بری لگتی ہے، اس کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی۔ ایک عورت کو اگر اچھا کھانا بنانا نہیں آتا ہے تو اس عورت کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا معلوم ہے، اس کی خوبیاں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا کی، اللہ نے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھی، تم خامیوں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ زندگی مت گزارو، اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں بھی رکھی، ان خوبیوں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزار لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا النساء، اے لوگو عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ کرو، بھلائی سے پیش آؤ۔ یاد رکھو کہ عورت کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اور جو سب سے اونچی ہڈی ہوتی ہے پسلی کی، اس سے اللہ نے اس عورت کو بنایا۔
عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کجی اور ٹیڑھاپن رکھ دیا ہے. وہ ٹیڑھی پسلی سے وہ پیدا کی. اگر تم اس کو طاقت کے زور سے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ خلا اور طلاق ہو جائے گا. تمہاری زندگی میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی. اگر تم اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, اس کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ تم زندگی گزار لو. اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی. میرے بزرگ اور دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. دنیا کی کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے لیے 100% اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتی. ہم یہ چاہیں کہ میری بیوی 100% میرے مزاج کے مطابق رہے, جیسے میں چاہتا ہوں میری مرضی کے مطابق رہے, یہ ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ٹیڑھاپن رکھا. اللہ نے عورت کی فطرت میں ٹیڑھاپن رکھا. یہ مرد کا کمال ہے کہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی کو نبھا لے. یہ ایک مرد کا کمال ہے, اس کے حسن اخلاق کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو مقابلے میں پچھاڑ دے. طاقتور پہلوان وہ ہے جو سخت غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے, غصے کو پی جائیں. کبھی کوئی غلطی ہے نظر انداز کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کے بارے میں پوچھا گیا, کم اعفو عن الخادم, میرا خادم میرا نوکر اگر غلطی کرے تو نوکر کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کریں. خادم نوکر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے, کل یوم 70 مرہ, ہر دن ایک دن میں اگر 70 مرتبہ تمہارے خادم سے غلطی ہو, اگر معاف کرنے کی ضرورت پڑے تو 70 مرتبہ دن بھر میں اپنے خادم کی غلطیوں کو معاف کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم اور نوکر کی ایک دن میں 70 غلطیوں کو معاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں. وہ تو ہماری رفیق حیات ہے, وہ ہماری شریک حیات ہے, وہ ہماری زندگی کا سکون ہے, وہ ہماری زندگی کا ساتھی ہے, جو اپنا سب کچھ قربان کر کے, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہنوں کے پیار و محبت کو چھوڑ کر کے, ساری دنیا کو قربان کر کے ہمارے واسطے آئی ہے. اس کے جذبات کا لحاظ رکھو, اس کی ایک دو خامیوں غلطیوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزارو. میرے بزرگ اور دوستو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بیوی غلطی کرے تو اس پر میں ناراض ہوں, غصے کا اظہار کروں. تو اسی طریقے سے اگر ہم سے غلطی ہو, ہماری بیوی ہم سے ناراض ہوتی ہے, غصہ کرتی ہے, تو اپنی بیوی کو بھی غصہ ہونے کا موقع دو. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے بہتر کوئی شوہر نہیں ہو سکتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا تھا. اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں کی ناراضگی کو برداشت کرتے تھے. بیوی اگر ناراض ہو گئی آپ برداشت کر لیتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انی لعالم اذا کنت انی راضیۃ و اذا کنت علی غضبی. اے عائشہ, مجھے اچھی طرح پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور جب کبھی تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو. کہا اللہ کے رسول کیسے آپ جانتے؟ کہا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو. اور جب کبھی تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. تم میرا نام بھی لینا برداشت نہیں کرتی, میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بلا اجل یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک. ہاں اللہ کے رسول, ناراضگی کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے میں آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں. میرے بزرگ اور دوستوں, بیوی کو یہ حق دیجیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی یہ بات آپ یاد رکھیں, یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں. آج میاں بیوی کی زندگی میں جو نفرتیں, جو الجھنیں, جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے محبت کا یہ جو رشتہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے, کورٹوں میں, پولیس اسٹیشنوں میں مسلم کمیونٹی کے سب سے زیادہ مسائل میاں بیوی کے مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟
اس لیے کہ ہم نے تو نماز کی چند سنتوں میں نبی کا اسوہ لے لیا، نبی کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہمارے نوجوان نماز کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بحث کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ضروری ہے ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا روزہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا حج، ہماری قربانی، ہماری ساری عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ لیکن صرف عبادات میں نہیں، اخلاقیات میں بھی، معاملات میں بھی، ہر چیز میں ہم نبی کی سنت تلاش کریں۔ ہم مسجد میں ہیں، نماز میں، اللہ کی عبادت میں ہم نبی کی سنت تلاش کریں۔ ہم گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہیں، وہاں بھی ہم نبی کی سیرت تلاش کریں۔ دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، لین دین کر رہے ہیں، ہر معاملے میں نبی کی سنت ہم تلاش کریں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیاری بات، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، صحابی رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا غضبت فرزینی وَإِذَا غَضِبْتَ رَزَّيْتُكَ فَإِذَا لَمْ نَكُنْ هَكَذَا مَا نَسْرَعَ مَا نَفْتَرِخ۔ ابو درداء اپنی بیوی سے کہتے ہیں، جب میں کبھی غصے میں آ جاؤں، میں تم پر کبھی غصہ ہو جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے غصہ آتا ہے۔ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، جب میں کبھی تم پر غصہ ہو جاؤں، ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اور تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی کبھی غصہ آ سکتا ہے، جب کبھی تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، غصے میں آ جاؤ، میں تمہیں منا لوں گا۔ کہا کہ زندگی کی سفر میں اس اصول پر عمل کرنا ضروری ہے، تو یہ زندگی کی گاڑی بڑی حسن رفتار کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اگر ہم نے اس اصول پر عمل نہیں کیا، بہت جلد ہمارے درمیان جدائی پیدا ہو جائے گی۔ خلا اور طلاق کے مسائل آئے دن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ نوجوان لڑکیاں صرف اپنے گلی محلے میں نظر ڈالو، اپنے خاندانوں میں تلاش کرو، آج کتنی نوجوان لڑکیاں چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے آج ان کی زندگیاں برباد ہو رہی، اور ماں باپ بھی، میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے اختلافات کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس موضوع کو، اس ٹاپک کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے، ہمارے گھروں کے سب سے زیادہ یہ مسائل، کسی کے گھر کی کہانی باہر گلی محلے میں دکانوں پر چرچے ہوتے ہیں، تو کسی کے گھر کے مسائل بند کمرے میں محفوظ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مسائل تو ہر گھر میں ہیں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے، اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں نبی کے اسوے کو تلاش کرنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے جو کہا اسے ہمیں سمجھنا۔ ہم اپنی بیوی سے کبھی پیار و محبت کا اظہار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ آپ کا بہترین تعامل کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان کس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں بھی سوشل میڈیا پر کوئی خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آئی، فوراً اسے آئی لو یو کہ اسے لائک کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے، جس محبت پر ہمیں اللہ اجر و ثواب دے گا، ہماری بیویاں ہماری محبت کے لیے ترستی ہیں، ہم اپنی بیویوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ نبی سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول، آپ کے نظر میں، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا عائشہ، میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کا نام لیا۔ کہا من الرجال، اے اللہ کے رسول، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ کہا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، ابو بکر صدیق سے اپنی محبت کا اظہار بھی اپنی بیوی کے راستے سے لیا۔ کہا کہ عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ مجھے غیرت خدیجہ کے اوپر آتی، ہمیشہ بار بار خدیجہ کا تذکرہ۔ میں نے ایک دن جھلا کر کہا، کیا بات ہے
کہ آپ بار بار صرف خدیجہ کا نام لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا کروں، قد رزقت برہا قد رزقت حبہا، میرے دل میں اللہ نے خدیجہ کی محبت ڈال دی. میرے بزرگوں اور دوستو، کبھی پیار و محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بلانا ہوتا کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ ہر وہ کام کریں جس سے آپ کی بیوی کو یہ سمجھ میں آئے کہ میرا شوہر صرف مجھ سے محبت کرتا ہے. تب دیکھیے کہ زندگی کے اس سفر میں اور میاں بیوی کے اس رشتے میں کتنی محبت پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بلانا ہوتا رضی اللہ تعالی عنہا، کہتے پیار سے یا عائش، پورا نام بھی نہیں لیتے، پیار سے کہتے یا عائش، اور کبھی کہتے یا حمیرہ. حمیرہ خوبصورت اور گوری عورت کو بولتے، یا عائش یا حمیرہ کہہ کر کے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال کرتے تھے. ایک بار آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے دوڑ کا مقابلہ کر لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کا جسم ابھی دبلا پتلا تھا، مقابلے میں آگے چلی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. ایک مدت کے بعد پھر آپ نے سفر میں کہا کہ عائشہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کریں گے. اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بڑھ گیا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. آپ نے کہا ہذہ بتلک السبقہ، یہ پہلے مقابلے کا جواب ہے. پہلے مقابلے میں تم مجھ سے آگے چلی گئی تھی، میں ہار گیا. آج میں تم سے مقابلے میں آگے چلا گیا اور تم مجھ سے ہار گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا کتنا خیال کرتے. حبشی مسجد نبوی میں تیروں کو چلانے کی ٹریننگ کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کھیل کود کی بڑی شوقین تھیں، ابھی کم عمر تھی. کبھی کبھار آٹا گود کر رکھ دیتی، سہیلیاں گلی کے سہیلیاں آ جاتی، آٹا ایسے ہی چھوڑ کر کھیلنے میں مشغول ہو جاتی. بکری آتی اور آٹا کھا لیتی تھی. حبشیوں کا کھیل دیکھنے کے لیے عائشہ نے خواہش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کھڑی کر کے، اپنے پیچھے حضرت عائشہ کو کھڑا کر کے پورا کھیل حبشیوں کا نبی نے دکھایا. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے تھک گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہوئے مجھے نہیں تھکے. میں نے کہا اب بس کیجئے، اب ہم گھر چلیں گے. کہتی ہیں فقدروا قدر الجاریہ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہ، ذرا اندازہ کرو ایک کم عمر لڑکی جو کھیل کود کی بڑی شوقین ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبات کا کتنا لحاظ کیا ہے، کتنا دیر تک اپنے کندھے پر سہارا دے کر کے آپ نے وہ کھیل دکھایا. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے بیویوں کے ساتھ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. بعض شوہر بڑے ظالم و درندے ہوتے، بات بات پر ان کو ٹارچر کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، یہ بعض شوہر اپنی مردانگی سمجھتے، اپنا کمال سمجھتے. نبی کا اسوہ یہ نہیں ہے. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا عبراتا ولا خادمہ، نہ کسی عورت پر نبی نے ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی نوکر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھایا. یہ نبی کا اسوہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، زندگی کے ہر مسئلے میں نبی کا اسوہ تلاش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، نبی اپنی بیویوں کے کام کاج میں آپ شریک ہو جاتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیتے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، قالت کان فی محنت اہلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھریلو کام کاج میں لگے رہتے، یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم. کہا کہ اپنا کپڑا اگر پھٹ گیا کپڑا خود سے سل لیتے، جوتا پھٹ گیا اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کی سلائی کر لیتے تھے، بکری کا دودھ خود سے نچوڑ لیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک عام انسان، ایک عام آدمی اپنے گھر میں جو جو کام کرتا ہے وہ سارے کام آپ اللہ کے نبی ہو کر کے وہ کام کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، آج اگر کوئی ماں، کوئی ساس اپنے بیٹے کو، اپنی اس کی بیوی کو ایک گلاس پانی دیتے ہوئے اگر دیکھ لے، آپ دیکھیے کیا حال ہو. فوراً اگر گھر کے کام کاج میں تھوڑا شوہر حصہ لیتا ہے، فوراً ماں باپ کی طرف سے پہلا یہ تانا ملتا ہے کہ یہ تو جورو کا غلام بن گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، نوجوانوں، یہ جورو کا غلام نہیں، یہ نبی کے غلام ہے، نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے. ہاں ہمارے پاس دوہرے پیمانے ضرور ہیں،
بیٹا اگر بیوی کی خدمت کرتا ہے وہ جورو کا غلام ہے، لیکن اگر وہی داماد اپنی بیوی کی خدمت کرے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھے، اس کو پانی دے، اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرے، تو وہ بڑا اچھا داماد کہلاتا۔ وہی کام اگر بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو وہ جورو کا غلام مانا جاتا ہے، اور داماد اگر اپنی بیوی کے ساتھ وہی کام کرے تو بہترین داماد مانا جاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، سمجھنے کی ہے کہ ہم جیسے عبادات میں، مسجدوں میں، نماز کے ایک ایک مسئلے میں نبی کی سنت تلاش کرتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، فیملی میں بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہم نبی کی سنت تلاش کریں۔ آج ہم میں سے ہر شخص بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے، بیوی کو کیا کیا کرنا ہے، آج ہم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ ایک صحابی معاویہ بن حیدہ قشیری نبی کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوال کسی سے سنا ہوگا کہ مرد یہ سوال کرے کہ میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ نبی نے کہا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ یہ بیوی کا حق آپ نے بیان کیا، جب تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں مزے اڑاتا ہے، لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچے گھر میں کیا کھا رہے۔ جب تم پہنو اپنے لیے جوڑا لو، اپنی بیوی کے لیے جوڑا لو۔ کبھی غصے میں ناراض ہو کر کے اپنی بیوی کے چہرے پہ مت مارو، کبھی گھر میں اس کی کسی غلطی پر تانا مت دو، برا بھلا مت کہو۔ کبھی ضرورت پڑے تو تم گھر کے باہر اسے کبھی مت چھوڑو، گھر کی بات گھر میں رہنے دو۔ کبھی مسئلے ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتے ہیں، گھر میں مسئلے کو حل کر لو۔ باہر کے لوگوں کو گھر کی مسئلے کو حل کرنے کے لیے باہر کے کسی آدمی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، گھر کی بات گھر میں حل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، نبی کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔